نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم عدل اور احسان اور صلہ رحمی کرو اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفات العدل اور المقسط پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اس ویڈیو میں خاص طور پر یہ دونوں صفات کا بیان عبداللہ صدیقی کی کتاب ایمان میں یقین پیدا کرنے کا طریقے سے لیا گیا۔ بہیقی کی روایت میں العدل اور المقسط کے معنی وہ ذات جس کا قول، فعل اور فیصلہ حق اور انصاف ہے۔ العدل اور المقسط دونوں کے معنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ مکمل انصاف کرنے والا ہے، ایسا انصاف جس میں کسی قسم کا ظلم، ناانصافی، غلطی، کمی اور بھول نہیں۔ انسانوں کے نزدیک عدل کے معنی لڑائی جھگڑوں یا اختلافات کا فیصلہ کرنا یا کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کرنا ہے۔ یہ تصور صرف عدالتوں کی حد تک ہی ہے، جو صحیح نہیں، ناقص ہے۔ عدل مختلف حالات کے لحاظ سے اس کا مفہوم الگ الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی انسانی حکومتیں اور عدالتیں انسانی ذہن و دماغ سے جو قانون اور اصول و ضابطے یا فیصلے بناتی اور کرتی ہے، وہ ناقص، نامکمل اور یک طرفہ یا تعصب اور ظلم پر ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام مخلوقات کے بنانے، پیدا کرنے، پالنے اور پرورش کرنے، رحم اور معاف کرنے، سزا اور جزا دینے وغیرہ کے تمام اصول، ضابطے اور قانون سراسر عدل ہی عدل پر بنایا ہے، اور پوری دنیا اور آخرت کے نظام کو بھی عدل و انصاف پر قائم کیا ہے۔ وہ کسی پر ظلم و ناانصافی نہیں کرتا۔ اس نے اپنے غضب پر رحم کو غالب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل ہی کی بنیاد پر ہر چیز کو توازن اور پوری مناسبت اور اعتدال کے ساتھ فطرت کے قانون پر بنایا، اور ہر چیز کے حقوق بھی عدل کے ساتھ مقرر کیے، جس کی وجہ سے ساری کائنات کی مخلوقات سوائے جن و انسان کے عدل کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں اعتدال، توازن اور مکمل اتفاق سے دن رات ادا کر رہی ہیں۔ ان میں ذرا بھی بے اعتدالی اور عدم توازن نہیں ہے۔ چنانچہ سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، پانی، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ مل کر اتفاق اور تعاون سے اپنی پوری ذمہ داریاں عدل کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان میں توازن اور اعتدال نہ رہے اور وہ عدل کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر فساد کے حوالے ہو جاتا، اور کائنات اتنی ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے اسباب حیات کا دستور و ضابطہ اور کام کی ذمہ داریاں پورے عدل کے ساتھ ان کے اندر اور اطراف ماحول میں توازن اور اصول کے ساتھ رکھا ہے، جس میں کوئی بے اعتدالی اور نامناسبت قطعی نہیں ہے۔ سورج، چاند ہر روز عدل کے ساتھ طلوع و غروب ہو کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ چاند مہینے کے حساب بتلانے باریک اور موٹا ہو کر عدل کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سورج گرما میں سخت گرمی اور سردی میں معمولی گرمی ظاہر کر کے عدل کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سردی، گرمی اور بارش کے موسم اپنے اپنے موسموں میں آ کر
عدل کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ نباتات، غلوں، ترکاریوں، پھلوں کو اپنے اپنے موسموں میں ظاہر کر کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ سمندر پانی کو اپنے اندر خراب ہونے سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں عدل کے ساتھ اپنی ذمہ داری عطا کرتے ہیں۔ اگر ان میں بے اعتدالی اور عدم توازن پیدا ہو جائے تو یہ عدل کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور دنیا میں سارا نظام بگڑ جاتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنا توازن نہیں کھوتے۔ آئیے اب ذرا ان کے علاوہ دوسری مخلوقات پر غور کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے اچھی طرح سمجھ جائیے کہ عدل کا اپوزٹ ناانصافی اور ظلم ہے۔ ذرا غور کریں کہ عدل اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ سر کی ٹوپی پیر میں رکھنا اور پیر کا جوتا سر پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ سر کی ٹوپی سر پر رکھے اور پیر کا جوتا پیر میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ زبردست عدل و انصاف والے ہیں۔ انہوں نے جو چیز بھی بنائی اور پیدا کی اس کو اسی کی مناسبت سے اس کے مقام پر رکھا اور پرورش کا سارا انتظام اسی ماحول میں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہی عدل ہے۔ اللہ نے مچھلی اور دوسرے سمندری جانوروں کو جس فطرت اور ساخت پر پیدا فرمایا، ان کی جسمانی ساخت اور فطرت ہی کے مطابق پانی میں رکھا۔ ان کی غذائیں اور پرورش کا سارا انتظام پانی میں کیا۔ یہ ان کے ساتھ سراسر عدل ہی عدل ہے۔ اگر مچھلی اور مگرمچھ کو پانی سے باہر آ کر خشکی میں آ کر غذا حاصل کرنے اور زمین کے سوراخوں میں رہنے کا طریقہ رکھا جاتا تو یہ عدل کے بجائے ظلم ہی ظلم ہو جاتا۔ اللہ نے ریگستان کی مناسبت اور ماحول کے اعتبار سے اونٹ کو ریگستان کا جہاز بنایا تاکہ انسان ریگستان میں آسانی سے سفر کر سکے، اور ریگستان میں غذا اور پانی کی قلت کی وجہ سے اونٹ کو 2-3 ہفتے بغیر پانی پیے اور کانٹی دار جھاڑیاں کھا کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل بنایا۔ یہ اس کے ساتھ عین عدل ہے۔ وہ سخت سے سخت گرمی اور ریت کے طوفان میں کبھی بھی اللہ کی دی گئی فطرت یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہدایت کے خلاف نہیں چلتا، عدل کے ساتھ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے۔ گرم گرم ریت پر تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے مالک کو سفر کرواتا ہے۔ اگر اونٹ کو ریگستان کے بجائے برفانی علاقے میں رکھا جائے تو وہ نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اس آب و ہوا کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ برف پر سفر کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے ظلم ہی ظلم ہو جاتا۔ اللہ نے جانداروں کے جسموں کی تخلیق بھی عدل ہی کی بنیاد پر کی اور تمام اعضاء کو فطری قانون کے تحت ذمہ داریاں دے کر مناسب اور توازن کے ساتھ کام کرنے کے قابل بنایا، جس کی وجہ سے وہ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ جانداروں کے جسمانی نظام کو صحت مند اور کام کے قابل رکھتے ہیں۔ جب ان میں توازن اور اعتدال بگڑ جاتا ہے تو جسم صحت مند نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں یا موت کے قریب یہی اعضاء اللہ ہی کے حکم پر اعتدال اور توازن سے ہٹ کر عدل سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کو اس کی مناسبت کے لحاظ سے اعضاء دیے۔ ہاتھی کو زراف جیسے پیر نہیں دیے، اونٹ کو بکری جیسا قد نہیں دیا، گھوڑے کو ہاتھی جیسے پیر نہیں دیے، ورنہ ظلم ہو جاتا۔ شکرا اور چیل کو میلوں اوپر اڑتے ہوئے زمین پر دیکھنے والی آنکھیں دی، چونٹی کو بہت دور تک سونگھنے کی صلاحیت دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا عدل ہی عدل ہے۔ غرض پوری کائنات کا نظام عدل ہی عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کی فطرت میں اتنا زبردست عدل رکھا ہے کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا بھی اور اولاد کے ساتھ بوسہ لینے میں برابری نہ کرنا، یعنی رتی برابر عمل بھی فطرت کائنات میں ظلم ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیج کر وحی نازل کر کے
انسانوں اور جنات کو بھی کائنات کی مخلوقات کی زندگیوں پر نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف والی زندگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور آخر میں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کے ذریعے عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انسان کو دنیا ہی کی زندگی میں اللہ کی صفت عدل کی نقل کرنے کا موقع ہے، مگر چونکہ دنیا امتحان کی جگہ بنایا ہے اور انسان و جنوں کو عدل اختیار کرنے یا نہ کرنے کی آزادی دی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی لالچ اور دنیا میں گناہوں کی لذت، مزوں، عیش و آرام ملنے کا دھوکہ کھا کر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور بہکاوے میں آ کر عدل اختیار کرنے کے بجائے ظلم والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور ظلم کو اختیار کر کے آخرت کو برباد کر لیتا اور دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد برپا کرتا رہتا ہے۔ عدل و انصاف صرف عدالتوں ہی میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے، تبھی اس کی زندگی اور دنیا میں امن و سکون اور چین رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جتنے شعبے بنائے ہیں، اپنی صفت عدل کے ذریعے باقاعدہ اسی مناسبت، توازن اور اعتدال کے ساتھ فطری ضابطے، قانون اور احکام دیے، اور عدل کے ساتھ حقوق مقرر کیے جو انسان کی عین فطرت کے مطابق ہیں، اور انسان خود بھی اسی پر چل کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سارے ضابطے اور احکام سراسر عدل ہی عدل ہیں، کسی قانون، ضابطے اور حکم میں ظلم ہرگز نہیں۔ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کا نظام عدلی عدل پر رکھا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور مرضی و چاہت سے زندگی کے تمام کاموں میں عدل اختیار کرے اور خود کو اور دنیا کو ظلم اور فساد سے دور رکھے۔ جب انسان اپنی فطرت کے خلاف زندگی کے کسی بھی شعبے میں عدل اختیار نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں اور زمین پر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات فطرتاً ظلم و ناانصافی کو قبول نہیں کرتی، اللہ کے عذاب کے حوالے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا کہ انسان اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کے آسمان کے نیچے سو کر اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اپنی فطرت اور ضمیر کے خلاف مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور مخلوقات کو خدا کی جگہ دیتا ہے، جبکہ پوری کائنات خود اس کے جسم کے اعضاء بھی عدل ہی پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، مگر یہ مخلوقات کا ساتھی نہ بن کر اپنے اوپر ظلم کر کے شیطان کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت ہی کے مطابق پاکی اختیار کرنے، طہارت، وضو اور غسل کا حکم اپنی صفت عدل ہی کے تحت دیا ہے، اس لیے کہ انسان خود فطرتاً گندگی و ناپاکی کے بجائے پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے۔ اگر انسان جانوروں کی طرح جسم اور کپڑوں کو گندگی، بول براز لگائے پھرتا رہے اور غسل جنابت سے جسم کو پاک نہ کرے تو یہ جسم کے اور روح کے ساتھ ظلم ہوگا اور وہ روحانی طور پر سکون نہ پا سکے گا۔ اسلام نے اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ یہ عدل ہے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح بول براز کرنے سے پیروں اور کپڑوں پر چھینٹے اچھلتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ختنہ کا طریقہ رکھا، یہ عین عدل ہے۔ اگر انسان ختنہ نہ کرائے تو جس طرح ناخون میں میل جمع ہوتا ہے، اسی طرح شرمگاہ سے نکلنے والے چند قطرے
چمڑی میں رہ جاتے اور میل بن کر جراثیم بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو صحبت کے وقت عورت کے رحم میں جا سکتے ہیں اور وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کا یہ عمل عدل نہیں، ظلم کہلائے گا۔ اللہ نے انسانوں میں مرد اور عورت پیدا کر کے ان میں سیکس رکھا اور شرم اور حیا اور موسموں سے حفاظت کے لیے لباس عطا فرمایا، پھر مرد اور عورت کے لیے جسم کو چھپانے کے حدود مقرر کیے۔ یہ اللہ کی طرف سے عین عدل ہے۔ عورت کی فطرت میں پردے میں رہنے کا مزاج بنایا تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے، پھر پردے کا حکم بھی دے کر عورت کے لیے عین عدل کیا۔ عورت کا حسن، خوبصورتی، شرم و حیا اور نسوانی اوصاف برقرار رہنے سے ہے۔ عورتیں بے پردہ نیم بھرانہ لباس پہن کر یا مردوں جیسا لباس پہن کر دفتر، بازار اور سڑکوں پر ایک مرد 4 عورتوں کے پیچھے بے پردہ چلتی پھرتی رہے تو ان کے نسوانی اوصاف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور جسم کی نمائش مردوں کی برابری کے ذہن سے گھر کے باہر نکلیں تو شیطان ان کو مردوں کی نگاہوں میں پرکشش بنا کر غیر مردوں کو آنکھوں کا، کانوں کا، دل و دماغ اور زبان کے زنا میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ جسم کھلا رہنے سے بے پردہ حصوں کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ سنیے کہ جسم کھلا رہنے سے بے پردہ حصوں کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے اور بے پردہ معاشرہ آزاد شہوت رانی کا معاشرہ ہو جائے گا۔ عورت کا بے پردہ بن کر بازاروں میں پھرنا عدل اختیار کرنے کے بجائے ظلم اختیار کرنا ہے، اور معاشرے میں بے پردگی کے ماحول کو برقرار رکھنے میں مدد کر کے بے حیائی و بے شرمی و فساد کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اسلام نے عورت کو حجام کا آئینہ بننے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے مناسب اور توازن کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنے اور جانوروں کے کلچر سے بچانے نکاح کو حلال اور زنا کو حرام قرار دیا۔ یہ عین عدل ہے۔ انسانی معاشرہ بیماریوں اور گندی معاشرت سے محفوظ رہے اور میاں بیوی نکاح کے ذریعے محبت سے بھرپور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سکون کی زندگی گزارے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ یہ حکم سراسر عدل ہی عدل ہے۔ انسان کی فطرت بھی یہ بنائی کہ وہ اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے غیر مرد اور عورت کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر انسان عدل کو اختیار نہ کر کے زنا کی وقتی لذت کی خاطر آوارہ بن جائے تو یہ ظلم والی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ زنا کے ماحول میں عورت سرکاری بیت الخلا کی طرح استعمال ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کچھ پیسے دے کر بیت الخلا کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر زنا ہونے کے بعد اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، اس کی معاشرت میں کوئی عزت و احترام نہیں ہوتا اور عورت آوارہ مردوں کی چراگاہ بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے اپنی حکمت و دانائی سے عورت کو ایک ہی وقت میں 4 مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ حکم بھی سراسر اللہ تعالیٰ کا عدل ہی عدل ہے۔ اگر عورت ایک ہی وقت میں 4 مردوں سے نکاح کر لے تو کوئی مرد بھی اس کو اپنی بیوی نہیں مانتا، نہ اس کو بیوی کی حیثیت سے پیار و محبت اور عزت دیتا، اور نہ اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنی اولاد تصور کرتا ہے۔ کوئی مرد بھی عورت کی اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ عورت خود بھی اپنے آپ کو کس مرد کی بیوی ہے نہیں کہہ سکتی، اور بچے اپنا تعارف کس مرد کی اولاد ہیں اور باپ کون ہے اس کا تعارف نہیں کروا سکتے۔ معاشرہ اور اس کے خاندان والے عورت کو آوارہ اور بچوں کو ناجائز اولاد تصور کرتے۔ قانونی اعتبار سے وہ عورت اور بچے حکومت کے دفتر میں اپنے شوہر اور باپ کا نام بھی نہیں بتلا سکتے۔ اس لیے عدل یہ ہے کہ عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ
نکاح کر کے زندگی گزارے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ تو اس کا یہ اچھا ایکسپلینیشن ہے۔ البتہ اللہ نے مرد کو 4 عورتوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ عورتیں آوارہ بننے سے بچ جاتی اور بھیک مانگنے کے بجائے عزت دار طریقے سے کسی کی بیوی بن کر رہ سکتی ہے۔ مرد زنا کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت عین عدل ضرور ہے، مگر اللہ نے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ اگر 2 بیویوں کے درمیان بھی عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، ورنہ قیامت کے دن بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کے ذریعے اس کو میدان حشر میں آدھا جسم کو فالج دے کر فالج زدہ جسم کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کر عورت کو اس کا تابع رہنے کی تاکید کی، دونوں کے حدود مقرر کیے اور مرد کو زندگی بھر راضی رکھنے کے طریقے اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ حکم بھی عین عدل ہی عدل ہے اور انصاف ہے، اس لیے کہ مرد عورت کو گھر میں چاہت اور محبت کے ساتھ رانی بنا کر رکھتا ہے اور باہر کے کام دھندوں سے آزاد کر کے خود باہر کی ذمہ داری لے کر محنت اور مزدوری سے خون پسینے کا مال کما کر عورت پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو عورت کے نان نفقے، گھر میں رکھنے، لباس وغیرہ کا ذمہ دار بنایا گیا۔ وہ عورت کو خود جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے اور محبت میں سونا چاندی زیور اور دوسری چیزیں دلاتا ہے۔ اس لیے یہ عین عدل ہے کہ عورت مرد کو اللہ کی اطاعت میں بڑا اور گھر کا امیر مان کر اس کا ادب اور احترام کرے اور اس کی خدمت و اطاعت کرے۔ اگر وہ شوہر کی خدمت کو ظلم تصور کرے گی اور گھر کے باہر نوکری کر کے دفتروں، ہوائی جہازوں اور شاپنگ مالز میں غیر مردوں کی خدمت کرے گی، اطاعت کرے گی تو شوہر پر اپنا حکم چلائے تو گھر فساد کے حوالے ہو جائے گا اور یہ عدل کے بجائے ظلم والی زندگی ہوگی۔ اللہ نے ناجائز طریقوں سے مال کمانے کو حرام قرار دیا۔ مرد کو حکم دیا کہ وہ عورت سے نکاح کے لیے مہر مقرر کر کے ادا کرے، یہ عین عدل ہے۔ اس حکم کے خلاف مرد اگر عورت سے جوڑے کی رقم، سامان جہیز اور مہمانوں کی ضیافت پر لڑکی والوں کو مجبور کرے تو یہ عدل نہیں، ظلم ہے۔ اس عمل سے اللہ کا غضب بھی آئے گا اور نکاح میں برکت بھی باقی نہیں رہے گی۔ لڑکی ماں باپ کے گھر میں کمائی وغیرہ نہیں کرتی، مجبور و محتاج ماں باپ کے سہارے پلتی ہے۔ اس پر اس طرح ظلم کر کے نکاح کرنے سے قیامت کے دن لڑکی سے لوٹے ہوئے مال اور سامان کے بدلے لڑکے اور اس کے ماں باپ کو اپنی نیکیاں دے کر مفلس بننا پڑے گا۔ اس طرح ماں باپ بھی مجرم بنیں گے۔ عورت کو طلاق کہنے کا حق و اجازت نہ دینا بھی عین عدل ہے، اس لیے کہ وہ ذرا سی بات پر شوہر سے روٹھ کر، ناراض ہو کر، ناشکری بن کر طلاق کہہ دے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی تھی اور مطلقہ کی حیثیت سے اس کا دوسرا نکاح مشکل ہو کر اس کی اور اس کے بچوں کی پرورش لوگوں کے بھیک پر ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ کر اپنے بھائی بھاوج کی نگاہ میں نوکرانی بن جاتی، مجبور زندگی گزارتی ہے۔ خاندان میں اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر ایمان والوں سے ایمان والوں کو نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، یہ عین عدل ہے، اس لیے کہ انسان نکاح میں عقائد و اعمال کو کوئی اہمیت نہ دے کر صرف جوانی، عورت کے حسن اور مال کو سامنے رکھ کر نکاح کرے اور ایسا ماحول گھر میں پیدا کر لے جو صرف اسی کا نہیں، اس کی آئندہ نسلوں کے بھی ایمان و اسلام کے بینز کو ختم کر دیتا ہے۔
اللہ نے اولاد کو ماں باپ کا ادب احترام اور مرتے دم تک خدمت کرنے کا حکم دیا، ان کو اف تک کہنے سے منع کیا، یہ بھی عین عدل ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی ساری قربانیاں اور مہربانیوں کو اور محبتوں کو یاد رکھیں۔ اگر اولاد ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے انکار کرے یا ان سے ظلم و بے عزتی کا برتاؤ کرے تو اولاد کا یہ عمل عدل نہیں، ظلم ہوگا۔ گھریلو زندگی میں توازن بگڑ کر فساد ہو جائے گا۔ مرد مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ شادی کرنا یہ ظلم ہی ظلم ہے، غیر فطری عمل ہے، قوم لوط کا طریقہ ہے، عدل کے خلاف ہے، ایڈز کی بیماری جنم لیتی ہے۔ اسلام نے یہ سب چیزوں کو حرام رکھا، یہ عدل ہے۔ اسلام نے ناحق کسی انسان کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا۔ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہا۔ مجرم کو قصاص میں قتل کرنا انسانی زندگی کی حفاظت بتلایا، یہ عین عدل ہے۔ غیر مسلم مجرم کی سزا پر ظلم سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انسان ایک پرسکون انسان کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کو بے سہارا کر دیا، ان کی زندگی برباد کر دی۔ اس کو آزاد چھوڑا جائے تو وہ جسارت کر کے کئی انسانوں کو مار سکتا ہے اور دوسرے اس کی نقل میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے قتل کے بدلے قصاص میں اس کو قتل کرنا عدل ہے اور متعدی بیماری پر ٹیکا لگانا ہے۔ اللہ نے رشوت، سود، جوا، ریس، ناچ، گانا بجانا، ناجائز طریقوں سے مال کمانا اور فضول خرچی، چوری، قتل، غارت گری، سور کھانا، جھوٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو حرام کیا۔ یہ تمام چیزیں حرام کرنا عین عدل ہے اور ساری انسانیت ان تمام چیزوں کی خرابی، بربادی اور تباہ کاریوں کو جانتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر کا عدل بتلانا یہاں ویڈیو میں ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان تمام چیزوں سے دور رہ کر انسان عدل والی زندگی پر رہتا ہے اور ان کا عادی بننا عدل نہیں، اپنے اوپر ظلم ہی ظلم کرنا ہے۔ اللہ نے جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام کیا اور دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنے کو حرام کیا، یہ بھی عدل ہے۔ ظالم اور بد کردار انسان رشوت، سود اور شراب اور عورت، ناچنے گانے کے موقع ملنے پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کتے کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کو ملے تو وہ دم ہلا کر کھاتا ہے۔ شراب پینے والوں کے ساتھ مرنے کے بعد یہ عدل ہے کہ ان کو جہنمیوں کے جسم کا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا، سود خاروں کو خون کی ندی میں غوطے دیے جائیں گے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی۔ جانوروں کو اللہ نے ذبح کر کے استعمال کرنے کا طریقہ رکھا، یہ بھی عدل ہے۔ مردار جانور، مرے ہوئے جانوروں کو کھانا حرام کر دیا۔ ذبح کے وقت اگر گردن مار کر ان کے جسم سے گردن کو الگ کر دیا جائے تو جسم کا پورا خون رگوں سے باہر نہیں آتا۔ گردن الگ ہوتے ہی دل حرکت بند کر دیتا ہے جس سے خون رگوں ہی میں جم جاتا۔ چونکہ جانداروں میں بیماری کے جراثیم خون ہی میں ہوتے ہیں، ذبح کرنے سے انسان صاف ستھرا بیماری کے جراثیم سے پاک گوشت استعمال کر سکتا ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں، عدل ہے۔ اللہ نے غریبوں، بیواؤں، معذوروں کو دولت کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ دے کر ان کی مدد کا طریقہ رکھا، یہ بھی عین عدل ہے۔ زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے انسان کو دولت کی پرستش کرنے، دولت کا بندہ بننے سے محفوظ رکھا۔ زکوٰۃ و خیرات کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے ہمدردی، غمخواری، احسان کا سلوک کر کے ان کی مصیبت کا احساس کر سکتا ہے اور دولت کو اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی مرضیات پر خرچ کر کے آخرت کے بینک میں جمع ہونے کا تصور پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے روزے کو عبادت بنا کر اپنی صفت عدل سے تزکیہ نفس کا سب سے اعلیٰ طریقہ رکھا، مگر انسان تزکیہ نفس کے طریقے اپنے ذہن و دماغ سے بنا کر جسم و جان کو تکلیف اور ظلم میں مبتلا کرتا ہے اور شادی نہ کر کے یا پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی گزار کر ٹانگ
یا ہاتھ کھڑا کر کے ظلم کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو سے اللہ کے احکام میں سارے احکام کا عدل سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں، نہ ہم ہر حکم کی حکمتیں و مصلحتیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انسان زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے احکام کو عدل جان کر عمل کرے گا تو وہ ناگواریوں، تلخیوں، نااتفاقیوں، دشمنی، بغض اور عداوت، ظلم اور لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ غیر مسلم چونکہ اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، اس لیے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں عدل و انصاف کے بجائے ظلم و ناانصافی والی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعد تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی زندگیوں میں عدل و انصاف کا پورا حساب لینے کے لیے آخرت کو مقرر کر کے قیامت کے دن ان کا حساب لے گا، اس لیے کہ وہ ایمان کی وجہ سے اللہ کے عدل سے واقف ہیں۔ ظلم و ناانصافی کرنے والوں کو جہنم میں جل کر پاک ہونا پڑے گا، اور جو انسان اس کی صفت عدل کی نقل کرے وہ جنت کے اعلیٰ مقامات اور درجات والا بن سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ عدل صرف عدالتوں ہی میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ العدل کے ساتھ ساتھ المقسط بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اللہ کی یہ صفت المقسط کی مکمل شکل قیامت کے دن دیکھے گا۔ ویسا وہ المقسط کا اظہار دنیا میں بھی ظالم اور سرکشوں کو زلزلے، طوفان، سونامی اور قحط اور بیماریاں اور نااتفاقیوں میں مبتلا کر کے ذلت دے کر عذاب دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی پکار پر ناانصافی اور ظلم کرنے والوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، اس کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ وہ المقسط ہونے کے ناطے ایسا زبردست انصاف کرے گا کہ قیامت کے دن مجرم بھی اپنے مجرم ہونے کا انکار نہیں کر سکے گا اور اللہ کے فیصلے کو عدل اور حق مانے گا۔ المقسط کا انصاف اتنا زبردست و صحیح ہوگا کہ وہ دلوں کا حال جاننے، علیم بذات صدور ہونے کے باوجود اپنے علم کی بنیاد پر انصاف نہیں کرے گا، بلکہ زمین کی گواہی، انسانوں کے اعضاء کی گواہی اور شہادت اور فرشتوں کے نام اعمال کی شہادت پر مجرم کے جرم کو ثابت کر دے گا۔ وہ باغی اور مجرم سزا پانے کے لائق ہیں۔ وہ جس گناہ گار کو معافی دینا چاہے تو اس نے جس پر ظلم کیا ہے اس مظلوم کو جنت کی نعمتیں دکھا کر حقوق العباد کی معافی کروا کر مظلوم کو راضی کرے گا اور گنہگار کی معافی کروائے گا۔ اس کے برعکس جو انسان نیکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی لے کر قیامت کے دن جائے گا تو اس کا اگر ظلم باقی رہا تو دنیا میں ناانصافی ظلم کرنے والوں کے نیک اعمال مظلوم کو دے کر اسے مفلس بنا دیا جائے گا اور جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ المقسط کا انصاف ہے۔ ایسا انصاف سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس بیان کے سننے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم کتنا عدل پر اور کتنا ظلم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پوری کائنات فطرت کے قانون پر عدل کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم اپنی